میرے دوستو، میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ دوستو، میں اپنی کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے 2 دن مجھے اسلام آباد جانا پڑ رہا۔ کل صبح میرے ہمزلف چودھری داؤد احمد گجر آف بیگم کوٹ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کل اور آج ان کی مصروفیت رہی، تو ابھی میں فری ہو کے گھر آیا ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں ایک ولاگ تو آج کروں ملک کی موجودہ جو صورتحال ڈیولپمنٹ جس میں ہوئی ہے کہ پنجاب حکومت، پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور مرکز میں وزیر اعظم PDM-2 کی حکومت، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف الیکٹ ہو چکے ہیں۔ دوستو، 8 فروری 2024 کے الیکشن اس ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ الیکشن نہ جانے کب تک اس قوم کے، ملک پاکستان کے لیے، اس کے اداروں کے لیے، اس الیکشن کو کروانے والوں کے لیے باعث شرمندگی بنتے رہیں گے، نہ جانے کتنا عرصہ لگے۔ دوستو، یہ کیسے الیکشن ہے کہ ایک تو آئین کی واضح وائلیشن ہوئی کہ الیکشن کو اپنے ٹائم پہ نہ کروایا گیا، اور اس کو ان ٹائم نہ کروانے کے پیچھے بھی تھیم یہی تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان کو زچ کیا جائے اور اس سے شرطیں شرائط منوائی جائیں اور پھر الیکشن پہ جایا جائے، جس میں ہمارے بہت سے اہم لوگ ناکام ہوئے، ادارے ہوئے، نہ جانے کیا کیا ہوا۔ ہماری اعلیٰ عدلیہ نے سبوتاژ کیا، چیف الیکشن کمیشن نے کیا، ہمارے نگران حکومتوں نے کیا۔ اینڈ رزلٹ کے PTI کے آزاد امیدواران نے PDM-2 کے کینڈیڈیٹس کو بڑی واضح شکست دی، جو ان کو ایک عرصہ دراز تک یاد دلاتی رہے گی کہ ہم ایسی جماعت کے لوگوں سے ہارے ہیں جن سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا، اس کے چیئرمین کو پابند سلاسل کر دیا، اس کو سزائے قید دی۔ اس کے باوجود اس کے امیدواران جو کہ آزاد حیثیت میں، جن کے پاس انتخابی نشان ایک نہیں تھا، جن کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی، جن کو اللہ آپ کا بھلا کرے کہ دفتر نہیں کھولنے دیے گئے، وہ جب کہیں جاتے تھے تو آگے پولیس ان کا استقبال کرتی تھی۔ تو یہ پبلک نے ان سے، ایسا کرنے والوں سے انتقام لیا۔ یہ کسی فرد واحد کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ایک اشارہ تھا جو نہ سمجھ سکے، اور انہوں نے ایک اور طرح کی بددیانتی کر کے ایک مصنوعی طریقے سے
اکثریت حاصل کی اور حکومتیں بنائیں، اور حکومتیں بنانے والوں کے چہروں پر رونق نہیں ہے۔ رونق اس لیے نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے الیکشن یہ سیٹیں کیسے حاصل کی ہیں۔ میں زیادہ نہیں ایک کینڈیڈیٹ کی مثال دوں گا۔ خواجہ آصف کے مقابلے میں عثمان ڈار کی والدہ محترمہ امتیاز ڈار، محترمہ ریحانہ امتیاز ڈار نے میڈیا پہ آ کے کہا کہ خواجہ آصف میرے سامنے بیٹھے، یا میں قرآن پہ ہاتھ رکھتی ہوں یا وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ وہ صحیح جیتا ہے تو میں اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیتی ہوں۔ وہ ایک عورت ہو کے اتنے دلیرانہ طریقے سے اس نے آفر کی، مگر ندیم ملک کے پروگرام میں خواجہ آصف ٹائیں 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 فش ہو گیا۔ اس سے جواب نہیں پڑ رہا تھا جب ندیم ملک نے کہا کہ ریحانہ امتیاز ڈار کہتی ہے کہ خواجہ آصف قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ وہ صحیح جیتا ہے، یا وہ اپنے فارم 45 سامنے رکھ دے، میں اپنے رکھ دیتی ہوں، تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں الیکشن جیتا ہوں، میں اس کے گلے میں ہاتھ ڈال لوں گی۔ مگر خواجہ آصف میں اتنی اخلاقی جرت نہ ہے کہ وہ اس بوڑھی خاتون کا بھی مقابلہ کر سکے۔ تو یہ ایک حلقے کی مثال ہے، اسی طرح کی مثالیں بے بہا ہیں۔ تو ان کے چہروں پہ رونق کیسے آئے؟ ان کے چہروں پہ تو مصنوعی ہنسی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ کیسے الیکشن جیت کے آئے ہیں، یہ پبلک کو کیسے فیس کریں، یہ اپوزیشن کو اسمبلیوں میں کیسے فیس کریں، یہ نہیں کر سکتے۔ یہ ملک کے معاملات بہتر نہیں کر سکتے، ملک اور درگوں حالات میں جائے گا۔ پی ڈی ایم 1 نے جو کچھ کیا تھا، اب پی ڈی ایم 2 اس سے بھی زیادہ کرے گی۔ اس میں پاکستان کی عوام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام نے عمران خان کو 2/3 میجورٹی دی ہے۔ یہ سارا کیا قطرہ اسٹیبلشمنٹ، اعلیٰ عدلیہ اور الیکشن کمیشن کا ہے۔ انہوں نے جو بھیجا ہے، یہ تو بھاگ جائیں گے ملک چھوڑ کے، کیونکہ انہوں نے اتنا لوٹ لیا ہے کہ ان کے پاس ان کی آنے والی 100 نسلوں کے لیے بھی انہوں نے جمع کر لیا۔ یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے اور بھگتنا پڑے گا میری غریب عوام کو، کہ جن کو کھانے کو روٹی نہ ملے گی، بجلی کا بل یہ نہیں دے سکتے، موٹر سائیکل پہ پیٹرول یہ نہیں ڈلوا سکیں گے، تو روئیں گے ان کے بچوں کو، یہ جو سارا کچھ کر کے ملک چھوڑ کے بھاگیں گے۔ اور انشاءاللہ پہلے بھی اس طرح کے جو کھلواڑ کرتے ہیں وہ بھی بھاگتے ہیں، اور یہ تو انہوں نے تو اتنے کہہ لیں کہ واضح بلنڈر کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ، کہ جب انہوں نے فارم 45 اپلوڈ کر دیے تو انہیں پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کیا بلنڈر کیے ہیں، کہ ہر فارم 45 ٹیمپرڈ ہے۔ تو کیوں نہ ان ریٹرننگ افسر کو، ان آر او کو، اس الیکشن کمیشن کو، ان کو سر عام ہینگ کر دیا جائے کہ جنہوں نے یہ کام کیا۔ میرا تو قوم سے یہ مطالبہ ہے کہ قوم یہی مطالبہ کرے کہ جن لوگوں نے یہ الیکشن چلائے ان کو ہینگ کیا جائے، تاکہ ملک کسی سیدھے رخ پہ جا سکے۔ ان لوگوں نے تو ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ باتیں بڑی سخت کر چکا ہوں، طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، تھکاوٹ بھی ہے، کچھ ٹینشن بھی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ اللہ میرے ملک کی حفاظت کرنا۔ خدا حافظ۔